بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں پرانے زمانے میں ایک مالی کے پاس ایک گدھا تھا اور وہ اپنے رسل و رسائل کے لیے گدھے کا استعمال کیا کرتا تھا، مگر گدھا اس حالت سے خاصا ناراض تھا یا خفا تھا، وہ خوش نہیں تھا۔ اس نے اپنی اس حالت کو جپتر کو بیان کیا اور درخواست کی کہ وہ بہت تنگ ہے، اس لیے اس کا مالک تبدیل کر دیا جائے۔ جپتر کسی اچھے موڈ میں تھا، اس نے گدھے کا مالک تبدیل کر کے اس کا ایک مالک کمار کو بنا دیا۔ اب کمار کے نے گدھے کا ایسا استعمال کیا کہ گدھے کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی، پہلے سے بھی زیادہ تنگ ہو گیا۔ اب اس نے دوبارہ جپتر سے درخواست کی کہ وہ تو بہت تنگ ہے اور اس کے حالات بڑے خراب ہیں، اس لیے مہربانی کر کے اس کا یہ مالک بھی تبدیل کر دیا جائے۔ جپتر بدلنا تو نہیں چاہتا تھا، مگر بہرحال بادل ناخواستہ اس نے گدھے کی ایک بار پھر درخواست تبدیل کر لی، قبول کر لی اور اس کا مالک ایک چمار کو بنا دیا۔ اب چمار نے نہ صرف گدھے کا استعمال اس کی کمر پر بوجھ لادنے کے لیے کیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک ریڑھی بھی بنا لی اور گدھے کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ میرا کہانی سنانے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ ہم ساروں کی حالت برا نہ منائیں، اس گدھے جیسی ہے۔ ہم اصل مقصد کو تو سمجھنا نہیں چاہتے، مگر یہ ہے کہ اپنا مالک تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر اس وقت پاکستان میں غور کیا جائے تو پاکستان میں اس وقت دو واضح گروپ موجود ہیں، ایک خواص ہے اور ایک عوام ہے۔ عوام بھی نہیں بلکہ اس کو رایا کہنا چاہیے، کیونکہ ان کے پاس کوئی حق نظر نہیں آتا۔ اگر ہم دونوں کی ترجیحات دیکھیں تو جو خواص ہے ان کی ترجیحات ہے اقتدار پر بیٹھنا، اور اقتدار پر بیٹھنے کے لیے جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنا، اپنا جو مال ہے اس کو حلال کرنا اور اپنی جو کرپشن ہے اس کے راستے سیدھے کرنا، اور اس طریقے سے خواص کی واضح ترجیحات ہیں۔ اور ظاہر ہے وہ اس کو جائز کرنا چاہتے ہیں، اور جائز کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کرائیں اور پوری دنیا کی نظروں میں جائز بن جائیں، جائز حکمران بن جائیں، اس کے بعد جو مرضی کریں۔ لہذا ایک طرف تو ان کا یہ واضح طور پہ ایجنڈا ہے اور اسی لیے وہ صبح و شام دن رات اسی کے اوپر ان کی لڑائی ہے۔ اب دوسری طرف عوام کی ترجیحات دیکھیں، آٹا ہے وہ روزانہ مہنگا ہو رہا ہے، روٹی ہے اس کی قیمتیں کہیں چلی گئی ہیں، دالیں ہیں، سبزیاں ہیں، جرائم ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں۔ تو اگر ہم غور کریں تو ایک سائڈ پہ ہمیں خواص کے مسائل نظر آتے ہیں جو زیادہ تر اقتدار کے مسائل ہیں، مگر دوسری طرف ہمیں عوام کے مسائل ہیں جو معاش کے مسائل ہیں، جو معاشی مسئلے ہیں۔ تو ایک طرف پر سیاسی مسئلے ہیں اور دوسری طرف معاشی مسئلے ہیں، اور ہمارے جو معاشی مسئلے ہیں بنیادی طور پہ ان کا فیصلہ وہ سیاسی لوگوں نے کرنا ہے، مگر سیاسی لوگوں کی اپنی ترجیحات ہیں، کیونکہ ان کو معاشی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے اس حد تک مال بنا چکے ہیں کہ اب ان کے لیے اس مال کو اور بڑھانا مقصد ہے۔ انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ جو عوام ہے جن کے بلبوتے پر وہ حاکم بنتے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں، ان کی بھی کوئی ترجیحات ہے، ان کی کوئی ترجیحات نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ عوام سے رایا اور رایا سے بھی بدتر حالت میں لوگ رہ رہے ہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسے حالات مستقل ایسے ہی رہیں گے؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بغداد میں جب امین اور المامون کی آپس میں جنگ جاری تھی تو بغداد کے ایک شاعر نے اس سے تنگ آ کے کہا تھا کہ ہمیں نہ تو امین سے مسئلہ ہے اور نہ ہمیں مامون سے مسئلہ ہے، ہم ان دونوں خلیفوں کی لڑائی سے کوئی مسئلہ نہیں، برائے مہربانی ہمیں بغداد میں سکون سے رہنے دیں۔ میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ اچھے طریقے سے پرامن طریقے سے اپنے اقتدار کے لیے جو بھی کرنا چاہیں کریں، لیکن برائے مہربانی ہمارے جو معاشی مسائل ہیں، جو کاروبار ہیں، جو لوگوں کے روزگار ہیں، اس کے بارے میں بھی توجہ دیں۔
آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو.